بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کی نیت باندھنے سے پہلے جن چیزوں کو شریعت نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے، جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اس کو ذکر کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ شرائط نماز کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ ان کی فراغت کے بعد اب آئیے سمجھتے ہیں کہ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو فرض ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو واجب ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو سنن اور مستحبات کے قبیل سے ہیں۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کو ارکان بھی کہا جاتا ہے، ارکان نماز۔ ارکان نماز، نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں وہ 6 شمار کروائی گئی ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4 رکوع۔ نمبر 5 دونوں سجدے۔ نمبر 6 قعد اخیرہ، تحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ارکان نماز کہلاتی ہیں، لیکن ان میں جو تکبیر تحریمہ ہے یہ شرط ہے، یہ رکن نماز نہیں ہے، لیکن اس کو ارکان نماز کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس کے اور ارکان نماز کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، لہذا اس کو شرائط نماز میں ذکر نہ کر کے ارکان نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ نماز سے متصل ہے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر کہلاتی ہے اور اسی سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور نماز کے خلاف جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تمام حرام اور ناجائز ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نماز میں جب کہ کوئی عذر موجود نہ ہو، قیام شرط ہے، کھڑا ہونا شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے نیچے کا حصہ کندھوں تک، دونوں انگوٹھے کانوں کے لو تک اور انگلیاں سر تک ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کی تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر پہنچ جاتے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی جس طرح انگوٹھے کانوں کے لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، اسی طرح کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ فقہائے حنفیہ کی نظر حدیث پر نہیں ہوتی بلکہ احادیث مبارکہ پر ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تمام پر اگر عمل کرنے کی کوئی شکل بن جا رہی ہے تو اس اعتبار سے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ لہذا جب احادیث مبارکہ میں دونوں طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی کانوں کے لو تک انگوٹھوں کو پہنچاتے تھے، تو طریقہ یہ بتلایا جن میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے کہ ہاتھ اس طرح اٹھایا جائے کہ ہاتھ کا جو نیچے کا حصہ ہے یہ کندھے کے برابر رہے، انگوٹھے کانوں کے لو تک پہنچ جائیں اور انگلیاں کانوں کے اوپر ہو جائیں۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس صورت میں دونوں احادیث مبارکہ پر عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں، اور اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کسی امام کے پیچھے تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے پوری نہ ہونے پائے۔ پہلے امام کی تکبیر مکمل ہو، اس کے بعد آپ کی تکبیر مکمل ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے جلد بازی میں تکبیر اس طرح کہی کہ امام کے تکبیر کا کوئی جز ابھی باقی ہے اور آپ کی تکبیر پوری ہو گئی تو اس صورت میں یہ جو آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں،
آپ السیر نو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہیے اور نماز میں شامل ہوئیے، اس لیے کہ امام کے نماز میں داخل ہونے سے پہلے مقتدی کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا ہے، اب اس نے جلد بازی دکھائی اور نیت باندھتے ہی وہ رکوع میں یا رکوع کے قریب جا کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو اس صورت میں اس کی تکبیر شروع نہیں ہوئی، وہ تکبیر جو اس نے کہی اس سے وہ نماز میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے، کھڑا ہونا شرط ہے، اور اس نے قیام کو چھوڑا ہے، اس لیے وہ السیر نو یعنی دوبارہ تکبیر تحریمہ کہے اور نماز میں شامل ہو، اور جو رکعت چھوڑ گئی اس کو دوبارہ مکمل کر لے، قضا کر لے بعد میں۔ اسی طرح کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ امام رکوع میں ہے، اور یہ جلد بازی میں اس نے تکبیر اس طرح کہی کہ اللہ، یہ تو قیام کی حالت میں زبان سے ادا ہوا، اور اکبر یہ حالت رکوع میں ادا ہوا، تو بھی نماز شروع نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ یہ درست نہیں ہوئی۔ السیر نو تکبیر تحریمہ کہے اور جو رکعت چھوٹ جائے اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد امام کے ادا کر لے، اس لیے کہ پوری تکبیر میں یعنی اللہ اکبر یہ پورا حالت قیام میں ہونا چاہیے، نہ کہ آدھا حالت قیام میں اور آدھا رکوع میں پہنچنے کے بعد، لہذا ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی غلطیاں لگ رہی ہیں، لیکن ہماری نماز کو ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر جو اور تکبیریں ہیں یہ سنت ہے، اور پہلی تکبیر یہ تو لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو نماز میں اور تکبیرات ہیں وہ سنت ہیں۔ خدا نخواستہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ایک آدھ تکبیر چھوٹ جائے تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک آپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، یہ دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف، انگلیاں بھی قبلے کی طرف، اور یہ انگوٹھا کانوں کے مقابل، اور یہ ہاتھوں کے جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے اوپر، اور یہ جو ہاتھ ہے یہ کندھے کے برابر۔ یہ تو طریقہ ہوا ہاتھ اٹھانے کا۔ اب ہاتھ باندھنا کیسے ہے؟ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، انگوٹھے اور چھنگلیاں سے حلقہ بنائے اور کلائی کو پکڑ لے، اور باقی 3 انگلیاں یہ کلائی پر رہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو اس طرح رکھا کہ وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور کلائی پر تھا، اور حضرت قصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نماز پڑھاتے تو داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ تو یہ نیت باندھنے کا طریقہ ہے۔ نیت باندھنے کے تعلق سے 3 قسم کے عمل منقول ہیں۔ دائیں کلائی کو بائیں کلائی پر رکھنا، دوسرا دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، تیسرا بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ پہلی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بقیہ احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فقہائے حنفیہ کی نظر صرف حدیث پر نہیں ہوتی بلکہ احادیث مبارکہ پر ہوتی ہے، چنانچہ ان کے یہاں مسنون اور مستحسن یہ ہے کہ ان تمام صورتوں کو جمع کیا جائے، چونکہ ابو داؤد کی روایت جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عمل کو جمع فرمایا ہے، وہ اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اور کچھ کلائی پر رکھا، اور اسی طرح دوسری روایات میں ہاتھ پکڑنے کی وضاحت اور صراحت بھی موجود ہے۔ لہذا جو طریقہ فقہائے حنفیہ نے بتلایا اس میں تینوں احادیث پر عمل ممکن نظر آتا ہے، لہذا ان کے یہاں
یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کے تعلق سے چند حدیثیں ہوں تو ان تمام پر اگر عمل کرنا کسی شکل میں ممکن ہو تو وہ شکل اختیار کی جائے۔ اس کے بعد یہ تو نیت باندھنے کا طریقہ ہے۔ نیت باندھنا کہاں ہے؟ حالت قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اخلاق میں سے 3 چیزیں ہیں: وقت ہونے پر افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری تاخیر سے کرنا، اور نمبر 3 نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ادباً وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ وہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو مناسب یہی لگتا ہے کہ ہاتھ وہ باندھے جو ادب کے زیادہ قریب ہے، وہ طریقہ ہاتھ باندھنے میں اختیار کیا جائے جس میں ادب زیادہ نظر آ رہا ہو۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو اسحاق المروزی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی ہیں، سب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت بھی اسی طرح منقول ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یا سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، اس پر کوئی قطعی اور یقینی نص موجود نہیں ہے، البتہ دونوں طرف سے ایسی روایات موجود ہیں جن روایات پر علماء سند نے کلام کیا ہے۔ تاہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایات نسبتاً زیادہ واضح، زیادہ ثابت ہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے 2 روایتیں ذکر کی گئیں، ایک سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نقل کی گئی ہیں ان کو ذکر کیا گیا۔ اب سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے جو احادیث مبارکہ موجود ہیں ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، یہ ایک حدیث ہے جو آ رہی ہے۔ یہ حدیث 3 طریقے سے نقل کی گئی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں وائل بن حجر کی اسی روایت میں علی صدرہ کے بجائے تحت سرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد ابن خزیمہ کی نقل کردہ روایت میں علی صدرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد 3 صفحہ 9 پر فرماتے ہیں انہ لم یقل علی صدرہ غیر مؤمل بن اسماعیل، وہ فرماتے ہیں کہ مؤمل بن اسماعیل کے علاوہ کسی نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا ہے، نقل نہیں کیا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے میں مؤمل بن اسماعیل ایک راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نقل کردہ روایتیں منکر ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اخیر عمر میں بڑی غلطیاں کرتا تھا۔ نیز یہ کہ اس روایت کی سند میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو عمل ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ اگر یہ حدیث قابل استدلال ہوتی، اگر یہ حدیث مضبوط ہوتی تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضرور اختیار کرتے، اس پر عمل کرتے، لیکن آپ کا عمل بتلا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ جو وائل بن حجر کی جو یہ حدیث ہے اس کو امام بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، لیکن اس میں اعلیٰ صدرہ کے بجائے عند صدرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ روایت 3 طرح سے نقل کی گئی ہے۔ ایک میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر موجود ہے، دوسرے میں راوی مؤمل بن اسماعیل ہے جس کی روایت کو امام بخاری منکر قرار دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ محمد بن حجر
جیسا راوی ہے جس کے تعلق سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہو مناکیر، کہ اس کی روایت کردہ جو احادیثیں ہیں یہ تمام کے تمام منکر ہیں۔ اب ان خامیوں کے ہوتے ہوئے یہ حدیث قابل استدلال کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری حدیث حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ علی صدرہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھتے تھے۔ اس روایت میں سماک بن حرب اس نے تفرد اختیار کی ہے اور اس کو بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سماک جب تفرد اختیار کرے تو اس کی روایت دلیل نہیں بن سکتی۔ نیز اس سند میں بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بتلایا گیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو عمل ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، لہذا یہ حدیث اگر قابل استدلال ہوتی تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس پر ضرور عمل فرماتے۔ تیسری حدیث حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ اب علامہ نیووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ چوتھی روایت عن ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں ضع یدک الیمنی علی الشمال عند النحر۔ اب اس سند میں یحییٰ بن ابی طالب ہیں، جس کے بارے میں موسیٰ بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشہد انہ یکذب، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی تھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نقل کردہ روایتیں اپنی کتاب میں حذف کر دی۔ مزید یہ کہ اس سند میں ایک راوی عمرو ہے، جس کے بارے میں علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیان کردہ روایت منکر ہے۔ مزید یہ کہ اس سند میں ایک راوی روح ہے، اللہ اکبر، روح، جس کے بارے میں علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ من گھڑت روایتیں نقل کرتا ہے، اس سے روایت نقل کرنا حلال نہیں ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بقوی، یہ کوئی مضبوط آدمی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے 4 حدیثیں پیش کی گئیں، اور چاروں حدیثوں میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو ذکر کیا گیا۔ لہذا یہ کہنا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیثیں یہ مضبوط ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اس طرح کے وسوسے اور شوسے چھوڑے جاتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایتیں ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک دھوکہ، ایک فراڈ ہے۔ کمیاں ان روایتوں میں بھی موجود ہیں جن روایتوں میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہوتا ہے یا ذکر موجود ہے۔